السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل ٹی وی۔ میں ہوں پروفیسر امیر حمزہ ورک۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت پر گفتگو کریں گے جن کی قربانی پاکستان کی تاریخ میں لازوال ہے اور جنہوں نے اس ملک کے مظلوم عوام کے لیے اپنا شاہی خاندان کا تمام رسم و رواج اور جائیداد چھوڑ کر انہوں نے اس ملک کے محنت کشوں کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ بات ہے 13 نومبر 1960 کی، جب سید حسن ناصر کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت پاکستان میں ایوب خان کی حکومت تھی اور سید حسن ناصر اس وقت نیشنل عوامی پارٹی کے کراچی کے آفس سیکرٹری تھے۔ تو ان کو کئی بار گرفتار کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، لیکن وہ محنت کشوں کی جدوجہد کے لیے اپنے راستے سے پیچھے نہ ہٹے اور بالآخر انہیں 13 نومبر 1960 کو شاہی قلعہ لاہور میں شہید کر دیا گیا۔ تو آج ہم ان کی شخصیت اور ان کی جدوجہد پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سید حسن ناصر آبائی طور پر حیدرآباد دکن کے رہنے والے تھے اور وہ ایک نواب فیملی سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی والدہ جو ہیں وہ بڑی ایک معروف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور جن کا نام ہے نواب محسن الملک، جو سر سید احمد خان کے دستے راست تھے۔ ان کا اصل نام سید مہدی علی تھا، اور نواب محسن الملک اور نواب وقار الملک اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے سر سید احمد خان کے ساتھ بڑی جدوجہد کی علی گڑھ تحریک میں اور پھر مسلم لیگ کے بنانے میں۔ تو نواب محسن الملک سید حسن ناصر شہید کے نانا تھے، اور ان کے والد محترم جو تھے سید علمدار صاحب، وہ حیدرآباد دکن میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ تو جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے سے پہلے ہی حسن ناصر شہید جو ہیں وہ ترقی پسند خیالات سے متاثر ہو چکے تھے، اور اس وقت جو ہندوستان میں ایک جدوجہد ہو رہی تھی کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے پلیٹ فارم سے، وہ اس سے وابستہ رہے، اور انہوں نے ہندوستان کے اندر بھی بالکل اپنی زمانہ طالب علمی میں بھی اس جدوجہد میں حصہ لیا، اور دکن کے علاقے کی جو بڑی مشہور کسان بغاوت تھی، تلنگانہ کی موومنٹ جو تھی، اس کے اندر بھی حسن ناصر ایک کارکن کے طور پر ان کا کردار رہا۔ تو وہ ایک بڑے نواب خاندان کے چشم و چراغ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے خاندانی کردار اور طبقاتی کردار کے برعکس انہوں نے اس پرخار راستے کا انتخاب کیا اور اپنی زندگی جو تھی وہ محنت کشوں، مزدوروں، کسانوں اور ان کی حقوق کی جدوجہد کے لیے وقف کر دی۔ تو جب پاکستان بن گیا تو پاکستان بننے کے بعد پھر حسن ناصر شہید پاکستان تشریف لے آئے، اور یہاں آ کر انہوں نے جو ہے وہ کراچی میں اپنی رہائش رکھی۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مسلم لیگ کے بعد وہ واحد سیاسی جماعت تھی جس نے پاکستان بننے کی حمایت کی تھی۔ نہ صرف پاکستان بننے کی بلکہ اور بہت سارے علاقوں کی انہوں نے خود مختاری کی بات کی، لنگوسٹک اور کلچر بیس پر
تو اس لیے حسن ناصر شہید پاکستان تشریف لائے کہ پاکستان میں جو ہے وہ بہت سارے ترقی پسند رہنما اور کارکن اس پارٹیشن کے نتیجے میں یہاں سے ہندوستان چلے گئے. اسی طرح بہت سارے لوگ ہندوستان سے پاکستان آئے. تو سید سجاد ظہیر جو تھے وہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل تھے. انہوں نے بہت سے مسلمان رہنماؤں، ڈاکٹر اشرف اور دوسرے رہنماؤں کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وہ پاکستان میں. سید حسن ناصر یہاں پر تشریف لے آئے اور انہوں نے یہاں پر ٹریڈ یونین کے اندر مزدوروں کی فیکٹریوں میں اور کارخانوں میں مزدوروں کو آرگنائز کرنے کا کام شروع کیا. تو بات آگے بڑھانے سے پہلے یہ بات میں آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جب بنا تو اس کا جو سٹیٹس ہے، ہندوستان کا اور پاکستان کا سٹیٹس، وہ ایک نیم نو آبادیاتی یا جدید نو آبادیاتی سٹیٹس تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی آزادی ادھوری ہے اور بظاہر جغرافیائی طور پر یہ ملک آزاد ہو گئے ہیں، لیکن اس پر براہ راست نہیں تو انڈائریکٹ حکمرانی جو ہے وہ سامراجی طاقتوں کی قائم رہے گی، اور وہ اپنے مفادات کے حوالے سے یہاں پر ہر کام وہ کریں گے، اور جو ان کو پالیسیاں ان کے مفادات میں ہوئیں وہی حکومت پاکستان جو ہے ان کو آگے بڑھائے گی. اور کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسا پروجیکٹ وہ یہاں نہیں مطلب ہے کہ آگے بڑھ سکتا جس سے اس وقت کی سامراجی طاقتوں، برطانوی سامراج یا امریکی سامراج یا یورپین ملکوں کے مفادات کے خلاف ہو. تو اب بھی تقریباً پاکستان کا سٹیٹس وہی ہے، نیم نو آبادیاتی سٹیٹس ہے. تو اس صورتحال میں تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ بھئی کوئی ایسی سیاسی جماعت یہاں پر کام کرنے کی پوزیشن میں ہو جس کی پالیسیاں سامراج مخالف پالیسیاں ہوں، جو سامراجیت کا خاتمہ کرنا چاہے اور ایک حقیقی محب وطن حکومت قائم کرنا چاہے، یا ایک ایسی آزاد اور خود مختار معیشت کا راستہ اختیار کرنا چاہے. تو اس راستے میں پھر بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں. لیکن ان رکاوٹوں کے باوجود حسن ناصر شہید نے اپنی جدوجہد کو آگے بڑھایا اور وہ دن رات کام کرتے رہے. اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان بننے میں چونکہ امریکی سامراج کا بھی ایک کردار تھا، برطانیہ تو ظاہر ہے اس کی ہم زیر نگین تھے، تو وہ کردار یہ تھا کہ وہ یہاں ایک ایسی ریاست بنانا چاہتے تھے، کریسنٹ پلان جس کو نام دیا جاتا ہے، جس کے تحت ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ریاست کو سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے اور ان کا راستہ بحیرہ عرب تک روکنے کے لیے ہم استعمال کریں گے. اور پھر انہوں نے بعد میں استعمال بھی کیا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر امریکی جاسوسی کے اڈے بھی رہے، وہ چین کی اور روس کی جاسوسی بھی کرتے رہے وغیرہ وغیرہ. تو اس حوالے سے بھی پاکستان کا نیم نو آبادیاتی سٹیٹس کے علاوہ ایک فرنٹ لائن سٹیٹ کا سٹیٹس بھی ہو گیا، اور یہ اور زیادہ سینسٹیو ہوگی، جس کے لیے پھر اسٹیبلشمنٹ کو ایک خاص کردار دیا گیا، اور وہ کردار جو تھا وہ سیاسی جماعتوں اور حکومت سے بھی بالادستی کا کردار تھا. تو اس صورتحال کے اندر پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی جو تھی اس نے اپنے کام کا آغاز کیا، اور حسن ناصر اس کے ایک رہنما بھی تھے. لیکن آپ جانتے ہیں ہماری تاریخ کو کہ پھر راولپنڈی سازش کیس ہوا، اور اس سے پہلے ہی جب یہ 1951 میں یہ راولپنڈی کانسپریسی کیس ہوا، تو اس سے پہلے بھی حسن ناصر شہید کو کئی بار گرفتار کیا گیا، پھر وہ رہا ہو گئے. تو پھر ان کو
یہ جب راولپنڈی کانسپریسی کیس کی ساری گرفتاریاں ہوئیں تو اس وقت بھی حسن ناصر جیل میں تھے، اور پھر راولپنڈی کانسپریسی کیس کا جو نتیجہ آیا کہ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر امریکی سامراج کے دباؤ پر پابندی لگا دی گئی اور اس کے تمام رینک اینڈ فائل کو گرفتار کر لیا گیا، کچھ لوگ روپوش ہو گئے۔ تو پھر اسی دوران جو ہے وہ حسن ناصر وہ ان کو پاکستان سے کچھ سالوں کے لیے جلا وطن کر دیا گیا، اور پھر وہ دوبارہ جب ہندوستان وہ چلے گئے اپنی جلا وطنی گزارنے، تو وہ 4 سال کے بعد پھر واپس آ گئے، اور چونکہ انہوں نے یاد کیا تھا کہ پاکستان میں میں نے جدوجہد کرنی ہے، یہ مسلمانوں کا ملک ہے اور ہم یہاں محنت کشوں کا راج لائیں گے، تو انہوں نے پھر بھی کراچی میں ہی اپنی رہائش اور اپنی جدوجہد کا دوبارہ سے آغاز کیا، اور انہیں پھر کمیونسٹ پارٹی پر ظاہر پابندی تھی، اور وہ پھر اس دوران جو ہے ایک نئی سیاسی جماعت 1956 میں بن چکی تھی، نیشنل عوامی پارٹی۔ تو باقی ترقی پسند لوگوں کے ساتھ وہ بھی اسی میں شامل ہوئے، اور پھر انہیں جو کراچی کا تھا آفس سیکٹری، جو آفس وہاں بنایا گیا، اس کا انہیں آفس سیکٹری جو ہے وہ بنایا گیا۔ تو اس دوران جو ہے وہ جو عالمی سیاست تھی وہ بڑی یعنی کہ گمبھیر تھی، کولڈ وار کا زمانہ تھا، اور امریکہ جو ہے وہ بڑا ہی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ پاکستان کے اوپر اپنا دباؤ اور اپنے سامراجی عزائم کے لیے پاکستان کو استعمال کرنے جا رہا تھا۔ تو نیشنل عوامی پارٹی چونکہ ایک طرح کا پارٹی تو تھی، لیکن اس کا سٹرکچر ایک متحدہ ماسکہ سا تھا، جس میں تمام پاکستان کے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے نیشنلسٹ رہنما بھی شامل تھے، اور اس میں جو ترقی پسند اور سوشلسٹ اور کمیونسٹ رہنما بھی شامل تھے۔ تو وہ ایک بڑی ہی مطلب یونیک قسم کی سیاسی جماعت تھی، جس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنایا جائے، پاکستان کی خارجہ پالیسی کسی پول کے ساتھ نہ بندھی ہو بلکہ آزاد اور خود مختار ہو، اور پاکستان کے اندر معیشت اور سیاست کو بیرونی دباؤ اور بیرونی بالادستی سے آزاد کرایا جائے، اور یہاں پر ایک ترقی پسند پاکستان جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ یہ بنیادی مقصد تھا نیشنل عوامی پارٹی کا۔ تو چونکہ صدر حسن ناصر شہید جو تھے وہ اپنا گھر تو حیدرآباد دکن سے چھوڑ آئے تھے، اور ان کا اڑنا بچونا اب کراچی تھا، وہ مزدور بستیوں میں رہائش اختیار کرتے تھے، اور جو ہے وہ مزدوروں کے ساتھ جا کر اسٹڈی سرکل کرتے تھے، انہیں آرگنائز کرتے تھے، اور پھر دفتر میں یا کہیں بھی انہیں اس بات کا کوئی وہ نہیں تھا کہ انہوں نے کسی ریشنی بستر پر لیٹنا ہے۔ وہ مزدور بستیوں میں اپنی رہائش رکھتے اور وہیں پہ وہ اپنی جدوجہد کرتے رہے۔ جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان کو شروع دن سے ہی امریکی سامراج نے اس حوالے سے مانیٹر کیا کہ یہاں پر کوئی ایسی سیاسی قوت جو ہے وہ پیدا نہ ہو اور وہ طاقتور نہ ہو جس کے نتیجے میں پاکستان جو ہے وہ ایک خود مختار اور معاشی طور پر آزاد اور سیاسی طور پر آزاد ریاست جو ہے وہ بن سکے۔ تو اس لیے امریکہ نے شروع دن سے ہی پپٹ جو اپنے تھے
ان کو پاکستان کی حکومتوں میں مسلط کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری صورتحال اب حسن ناصر سمیت ان تمام سیاسی لوگوں کے لیے بڑی ہی تکلیف دہ تھی، جو یہ چاہتے تھے کہ پاکستان نہ صرف ایک آزاد، خود مختار اور خوشحال ملک بنے، بلکہ وہ معاشی طور پر بھی ایک طاقتور ملک ہو، یہاں سے جاگیرداری کا خاتمہ ہو اور پاکستان میں صنعتوں کا جال بچھے، لوگوں کو روزگار ملے، تعلیم کا بجٹ بڑھایا جائے اور صحت اور دیگر جو انسانی ضروریات کے انسانوں کی بنیادی ضرورتیں ہیں ان پر جو ہے وہ حکومتیں جو ہے وہ فوکس کریں۔ اور الٹیمیٹلی حسن ناصر شہید یہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسی مزدوروں کسانوں کی طبقاتی پارٹی بنے جو آگے جا کر ایک انقلاب برپا کرے، اور اس انقلاب کے نتیجے میں پھر جو ہے وہ محنت کشوں کا راج یا لوک راج جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ تو بہرحال یہ تو ایک لانگ ٹرم پروگرام تھا۔ تو شارٹ ٹرم کے حوالے سے حسن ناصر نے کہ بھی پاکستان جو ہے وہ نہ صرف معاشی اور سیاسی طور پر طاقتور ہو، خود مختار ہو، اور دوسرا ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے چنگل سے اور امریکہ کا جو شکنجہ ہے اس سے بھی باہر آئے، پھر ہی پاکستان کی آزادی اور خود مختاری کا کوئی مطلب ہو سکتا ہے۔ تو اس کام کے لیے انہوں نے جو اس وقت کراچی دارالحکومت تھا تو وہاں پر سوویت یونین کے سفیر سے انہوں نے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہوں نے سفیر صاحب کو یہ کہا کہ دیکھیں پاکستان ایک نو آزاد ملک ہے، ہماری بہت ساری دفاعی اور سیاسی، سماجی اور معاشی ضرورتیں ہیں، انڈسٹری یہاں نہیں ہے، بجلی کا پرابلم ہے، بہت سارے اور لوگوں کے صحت اور تعلیم کے مسائل ہیں۔ تو اگر سوویت یونین جو ہے وہ ہماری پاکستان کی مالی امداد کرے اور یہاں پر کوئی بڑے پروجیکٹ لگائے اور معاشی طور پر پاکستان کو سپورٹ کرے، تو اس سے یہ ہوگا کہ نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان معاشی اور سیاسی طور پر خود مختاری کے راستے پر چلے گا، بلکہ اس سے امریکہ کے سے بھی آزادی حاصل ہوگی، اور عوام میں جو امریکہ نے اور برطانیہ نے اور دوسرے ملکوں نے سوویت یونین کے خلاف پراپیگنڈا کیا ہوا ہے اس کا بھی خاتمہ ہوگا، اور سوویت یونین کے ساتھ پاکستان کی دوستی ہوگی اور تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ تو اس پر روسی سفیر نے بڑا ان کو اچھا مثبت جواب دیا، اور ان کو یہ کہا کہ میں یہ بہت اچھی آپ کی بات ہے، اور اگر حکومت پاکستان بھی ایسا سوچتی ہے تو ہم یقیناً پاکستان کی امداد کریں گے۔ اب دوسری طرف یہ تھا کہ کوئی اسی طرح کی ہی بات جو ہے وہ اس ملاقات سے قبل حکومت پاکستان بھی وہ مطلب یہ ہے کہ سوچتی رہی تھی۔ مثلاً لیاقت علی خان جو تھے ان کے دور میں بھی، یعنی کہ راول پنڈی کانسپریسی کیس سے پہلے ہی بھی حکومت پاکستان نے سوویت یونین سے رابطہ قائم کیا، اور وہ رابطہ بھی پاکستان کے ایک ممتاز کمیونسٹ رہنما ملک فضل اللہ قربان کے ذریعے ہوا، اور ملک فضل اللہ قربان جو تھے وہ بڑے ہی ایک عظیم شخصیت تھے، اور ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کو بنانے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ وہ 1919-20 میں جو یہاں پہ ہجرت ہوئی تھی، مولانا عبید اللہ سندھی اور دوسرے لوگ یہاں سے ہجرت کر کے گئے تھے، اس میں فضل اللہ قربان بھی شامل تھے۔ اس وقت وہ ایک طالب علم تھے، میٹرک کا انہوں نے پاس کیا ہوا تھا۔
تو پھر وہ اسی سلسلے میں سوویٹ یونین چلے گئے، وہاں پھر انہوں نے ساری تعلیم حاصل کی، اور وہ لینن کو بھی ملے، اور اسٹالن کے ساتھ ان کی بڑی اچھی دوستی تھی۔ تو ان کے ذریعے لیاقت علی خان کی حکومت پہلے ایک کوشش کر چکی تھی، اور میں نے ملک صاحب کو ایک بار انٹرویو کیا، پرانی بات ہوگی، اس وقت میں تھیسس ایک کر رہا تھا، تو ملک صاحب نے مجھے اس حوالے سے بتایا کہ میں ایفرو ایشین ایک کانفرنس میں ترکی گیا ہوا تھا، چونکہ ملک صاحب جو تھے نا وہ پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن کے بانیوں میں سے بھی تھے، تو وہ ایک وفد وہاں ایک ایفرو ایشین کانفرنس ہو رہی تھی تو وہاں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے حکومت نے رابطہ کیا کہ جی آپ مہربانی کریں اور سوویت یونین کے سربراہ جناب کامریڈ اسٹالن سے رابطہ کریں اور ان کو یہ بات بتائیں کہ بھی ہم آپ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، اور لیکن ہمیں کوئی ہندوستان سے کے بارے میں خدشات ہیں، ہم ایک چھوٹا ملک ہیں، وہ ایک بڑا ملک ہے، اور کو ہماری قومی آزادی کو خطرات لاحق ہیں۔ تو ملک صاحب نے، ملک فضل اللہ قربان صاحب نے وہاں سے انقرہ سے وہاں پہ کامریڈ اسٹالن کو یہ فون لگایا، تو ان کی اس ایشو کے اوپر ان کی بات ہوئی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھی کامریڈ اسٹالن کے یہ الفاظ تھے کہ بھی اگر پاکستان سوویت یونین کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، اور ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سوویت یونین دوستوں کو کبھی نہیں چھوڑتا، اور اگر ہندوستان سے قومی سلامتی کو کوئی خطرہ لاحق ہوا پاکستان کی کو، تو پھر واگا بارڈر پر ہم ہندوستان کی فوجوں کو روکنے کے لیے پاکستان کا دفاع کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اپنی حکومت کو یہ بتائیں کہ بھی ہم آپ سے دوستی کے لیے تیار ہیں، اور آپ کی مطلب معاشی اور صنعتی اور ہر قسم کے میدان میں آپ کی سپورٹ بھی کریں گے۔ تو یہ ایک پہلے ایک انیشیٹو لیا جا چکا تھا، پھر بعد میں جب لیاقت علی خان امریکہ چلے گئے تو وہ تھوڑا مطلب سلو ڈاؤن ہو گیا، لیکن اس پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا رہا۔ اور پھر جب حسن ناصر شہید نے سوویت یونین کے سفیر سے مل کر یہ بات کی، تو اس سے پھر اس وقت یہ زمانہ تھا 56-57 کا، اور اس وقت حکومتیں بھی مطلب بڑی دگرگوں صورتحال میں تھیں، لیکن پھر بھی 57 میں کچھ پیش رفت ہوئی، اور کچھ تیل اور توانائی کے محکموں نے آپس میں کوآپریشن کیا، اور سوویت یونین نے اس دوران اس وقت کی حکومت کو بھی اسٹیل مل کی آفر پیش کی، لیکن چونکہ سیاسی عدم استحکام کا زمانہ تھا، اور پھر اس کے بعد ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا، تو ایوب خان کے مارشل لا لگتے ہی اس کے بعد یہ بھٹو صاحب جو تھے وہ توانائی اور آئل کے منسٹر بنے، تو انہوں نے وہ ساری جو سابقہ چیزیں تھیں ذرا ان کو دیکھا، تو انہوں نے اس کام کو، بھٹو صاحب نے اس کام کو کہ سوویت یونین کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کو ذرا سپیڈ اپ کیا، اور پھر جو تھا وہ کوآپریشن آئل اینڈ گیس اور مختلف فیلڈ میں یہ کوآپریشن زیادہ بڑھا، چونکہ سوویت یونین نے اپنی سفیر کی رپورٹ پر کہ پاکستان کے لوگ ایسا چاہتے ہیں، تو انہوں نے فل کوآپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا، اور اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر جب 1960-61 میں ذوالفقار علی بھٹو توانائی اور آئل کے منسٹر تھے، اور وہ سوویت یونین گئے، تو وہاں پر پاکستان اور سوویت یونین کا ایک معاہدہ ہو گیا، یہاں پر تیل اور گیس کی تلاش کے سلسلے میں، اور یہ معاہدہ ہوا ہے 4 مارچ 1961 کو۔ حسن ناصر تو اس سے پہلے شہید کر دیے گئے تھے، لیکن موو وہی تھی کہ جو انہوں نے سوویت یونین کے سفیر سے ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان کو معاشی طور پر خود کفیل کرنے کے لیے آپ ہمیں سپورٹ کریں۔
تو اس معاہدے کے تحت یہ 120 ملین روبل کا یہ معاہدہ تھا، جو تقریباً اس زمانے کے 36 ملین ڈالر کی انویسٹمنٹ بنتی ہے، جو اس زمانے کے ڈالر مطلب آج سے بہت زیادہ مطلب بھی مستحکم بھی تھا۔ تو یہ اس زمانے کے حساب سے ایک بڑی، پھر 6 سوویت یونین کے ماہرین کا یہاں ایک ڈیلیگیشن آیا اور پورے سروے ہوئے، اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 1960 کی دہائی میں پاکستان سے جتنا تیل اور گیس کے ذخائر نکلے، اس میں سوویت یونین کی اس اسٹڈی کا بڑا عمل دخل ہے۔ تو یہ یعنی کہ صورتحال جب امریکہ کے سامنے آئی، جب یہ 57 اور 58 اور 59 میں یہ سارا کوآپریشن آگے بڑھ رہا تھا سوویت یونین کے ساتھ پاکستان کا، تو اس پر امریکہ کو بڑی تشویش ہوئی۔ امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ بھی یہ پاکستان اگر سوویت یونین کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو گئے تو یہ ہمارے شکنجے سے نکل جائے گا، اور میری جو جیو اسٹریٹجک ساری پوزیشن ہے، اور میں نے جس طرح پاکستان کو جو ہے وہ ایک فرینچ لیدر کے طور پر استعمال کرنا ہے، نہ صرف سوویت یونین کے خلاف بلکہ مسلم ملکوں میں اور مڈل ایسٹ میں بھی یہ میرا ایک ویپن ہوگا، اور میری پالیسی کو یہ ٹو کریں گے تو یہ سارا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو پھر اس کام کے اوپر پھر CIA کو یہ لگایا گیا، اور CIA نے پھر یہ چیزیں ٹریس کی کہ بھی یہ ایک حسن ناصر ایک سوشلسٹ کمیونسٹ رہنما ہے، جو نیشنل عوامی پارٹی کا بھی لیڈر ہے، اس نے یہ انسینٹو دیا ہے سوویت یونین کو اور سوویت یونین کے سفیر کو۔ تو بس پھر کیا تھا، مطلب یہ ہے کہ CIA اور امریکہ جو ہیں یہ اپنے دشمنوں کو، یا جو محب وطن لوگ ہوتے ہیں جو وہ اپنے وطن کے استحکام کے لیے امریکہ جیسی بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ان کو یہ معاف نہیں کرتا، پھر ان کو یہ راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ آپ کو علم ہے شاہ فیصل کو کیسے قتل کیا گیا جب 1973 کے میں وہ آئل کی سٹرائک ہوئی، اور اس کے بعد پھر امریکہ کو یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ شاہ فیصل اور یہ ان کا کارنامہ ہے۔ پھر بھٹو کو کس طرح مرڈر کیا گیا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ کانگو کے جو صدر تھے لوممبا، ان کو راستے سے ہٹایا گیا۔ پھر جمال عبد الناصر مصر کے، ان کو ایک سازش کے ذریعے زہر کا ٹیکہ دیا گیا، اور اسی طرح الجزائر کے جو رہنما تھے بن بلہ، جو بینڈونگ کانفرنس وہاں 55 میں ہوئی تھی، اور تیسری دنیا کے بہت بڑے مطلب لیڈر وہاں اکٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ بھی اگر ہمارے ساتھ تیسری دنیا کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ تیسری دنیا اپنی الگ اقوام متحدہ ایک بنا لے۔ تو پھر وہ راتوں رات وہاں مارشل لگا، اور ہواری بومدین نے بن بلہ کی حکومت کا تختہ الٹا اور اس کو جیل میں ڈال دیا، اور وہ بیچارہ وہیں مطلب جیل میں ہی مطلب فوت ہو گیا۔ اس طرح اور کئی بڑے لیڈر جو اپنے وطن کے محافظ تھے، محب وطن تھے، وہ جب اپنی آزادی، خود مختاری، خوشحالی اور آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے تھے، تو پھر امریکہ کے لیے یہ ناگوار تھا کہ بھی وہ کوئی ملک آزاد اور خود مختار ہو اور اپنے فیصلے خود کرے۔ ان سب لوگوں کو جیسے ہٹایا گیا، تو ایسے ہی یہ فیصلہ CIA نے کیا کہ یہ حسن ناصر کو بھی ذرا ان کو راستے سے ہٹایا جانا چاہیے۔ تو پھر حسن ناصر کو گرفتار کیا گیا، اور گرفتاری کے بعد ان کو شاہی قلعہ لاہور منتقل کیا گیا، اور شاہی قلعہ بڑا ہی بدنام زمانہ یہ ہے، اور یہ انگریزوں کے دور میں بھی سیاسی قیدیوں کے یہاں ٹارچر سیل تھے۔ ہرکشن سنگھ سرجیت بھی یہاں رہے، اور بڑے بڑے جو آزادی پسند سوشلسٹ لیڈر تھے یا کانگریس کے لیڈر تھے، وہ سب لوگ یہاں رہے۔ تو حسن ناصر کو بھی وہاں لایا گیا، اور پھر ان کو تشدد کر کے 13 نومبر 1960 کو ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور مطلب یہ ہے کہ اس سلسلے میں بہت سے مطلب یہ ہے کہ مضامین بھی لکھے گئے، بہت سی اس پہ کتابیں، میجر اسحاق صاحب کی ایک کتاب آئی،
اور ہو سکتا تھا کہ بھئی یہ حسن ناصر شہید کا جو کیس تھا یا مقدمہ تھا وہ اس سطح پر ہائی لائٹ نہ ہوتا. یہ اعزاز میجر اسحاق محمد کو جاتا ہے. میجر اسحاق محمد صاحب خود راولپنڈی کانسپریسی کیس میں بھی ان کو ملوث کیا گیا اور ان کو 4.5 سال کی اس زمانے میں جو حیدرآباد ٹریبونل کیس بنا اس میں ان کو سزا ہوئی. اور وہ جب جیل سے رہا ہو کے آئے تو پھر انہوں نے سیاست شروع کی اور پھر وہ پہلے اس میں حسین شہید سہروردی کے ساتھ رہے. لیکن سہروردی کے ساتھ جب اختلاف ہوا جب نہر سویز کے مسئلے پر کہ بھی یہ بھی امریکہ کا پپٹ ہے تو وہ انہوں نے چھوڑ کے پھر جب نیشنل عوامی پارٹی بنی 56 میں تو وہ دیگر ترقی پسند رہنماؤں کے ساتھ وہ بھی نیشنل عوامی پارٹی میں رہا. اس کے مرکزی رہنماؤں میں ان کا شمار ہوتا تھا, مرکزی جوائنٹ سیکرٹری بھی تھے. تو انہوں نے جب ان کو یہ اطلاع ملی فیض صاحب کے ذریعے اور کچھ اور لوگوں کے ذریعے کہ شاہی قلعہ میں ایک سیاسی رہنما کو ٹارچر کر کے شہید کر دیا گیا ہے, تو پھر ان کی کوششوں کے بعد اور فیض احمد فیض کی کوششوں کے بعد یہ پتہ چلا کہ وہ شہید کیا جانے والا جو شخص ہے نوجوان وہ حسن ناصر ہے. اور پھر اس کے اوپر مقدمہ جو تھا وہ دائر کیا میجر صاحب نے اور اس کے لیے انہوں نے بڑی قانونی جنگ لڑی. اور اس جنگ کے نتیجے میں بڑے انہوں نے پہلے پروفیشنل وکیل بھی کیے اور پھر جب وہ حکومتی دباؤ پر یا آن سین جو پریشر ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے یا ایجنسیوں کے اس کے سامنے جب جواب دے جاتے تھے تو پھر انہوں نے اس کیس کے لیے میاں محمود علی قصوری کو وکیل کیا. اور پھر ایک سٹیج آئی, میجر صاحب یہ بتایا کرتے تھے کہ میاں محمود علی قصوری نے کہا کہ میجر صاحب ہن میرے بھی ہاتھ کھڑے نے, میں ہن مقدمہ یہ نہیں لڑ سکتا. پھر اس کے بعد انہوں نے خود یہ مقدمہ حسن ناصر شہید کا جو تھا وہ فائٹ کیا اور اس ساری پروسیڈنگز کو انہوں نے اپنی کتاب حسن ناصر کی شہادت میں انہوں نے قلم بند کیا. وہ سارے مقدمے کی استغاثہ کی جو ساری بحث ہے جو ساری چیزیں ہیں وہ اس میں موجود ہیں. تو جو استغاثہ جو تھا وہ یعنی کہ حسن ناصر کی اس شہادت کو خودکشی ثابت کرنا چاہتا تھا, لیکن وہ میجر اسحاق کی کوششوں نے اس کو ناکام بنا دیا. اور الٹیمیٹلی جو تھا ان کی کہا کہ بھی کورٹ نے کہ بھی قبر کشائی کی جائے, اگر کہیں آپ نے ان کو دفنایا ہے تو آپ ان کی نعش جو ہیں وہ ان کی والدہ صاحبہ وہاں سے تشریف لائیں تھیں حیدرآباد دکن سے. تو وہ پھر پولیس نے میانی صاحب میں ایسے ہی ایک نامعلوم سی قبر کو حسن ناصر کی قبر ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی. جب اس میں سے وہ میت باہر نکالی گئی تو وہ کسی اور کی میت تھی. حسن ناصر شہید کی ماں نے وہ پہچاننے سے انکار کر, اس نے کہا کہ یہ میرا تو یہ بیٹا ہی نہیں ہے, میرا بیٹا تو اس کا 6 فٹ سے اوپر اس کا قد تھا اور یہ تو کوئی مطلب 5.25 فٹ کا یہ کوئی میت ہے, یہ میرا بیٹا نہیں ہے. پھر انہوں نے مطلب ماں سے بہتر جو ہے وہ بے شک وہ بیٹے کی میت ہی کیوں نہ ہو, ماں سے بہتر اپنے بیٹے کو دنیا کی کوئی ایسی اور رشتہ نہیں ہے جو مطلب پہچان سکتا ہو. تو انہوں نے کہا پھر میجر صاحب کو کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی حکومت امریکہ کے شکنجے میں ہے اور یہ اب میرے بیٹے کی لاش بھی انہوں نے غائب کر دی ہے, تو اس لیے وہ خونی لحاظ سے تو وہ میرا بیٹا تھا, لیکن میں نے اسے اب پاکستان کے عوام کے سپرد کر دیا ہے, وہ پاکستان کے عوام کا بھی بیٹا تھا. آپ حسن ناصر شہید کا مقدمہ مطلب جاری رکھیے گا. اور پھر وہ واپس چلی گئیں حیدرآباد دکن. تو گزارش یہ ہے کہ یہ سامراجیوں کا اور یہ جو مطلب ظالم طبقے ہیں, جو ظالم حکومتیں ہیں اور جو سرمایہ دار جاگیردار حکومتیں ہوتی ہیں, یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے کہ وہ جو ہیروز ہوتے ہیں, عوام کے ہیروز ہوتے ہیں, جو عوام کی خاطر اپنی جان دیتے ہیں, ان کی لاشیں بھی غائب کر دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے بھگت سنگھ شہید کی ان کو جب پھانسی دی گئی
اس کے بعد ان کی لاش ورثہ کے حوالے نہیں کی گئی، بلکہ وہ یہ ہے کہ وہ لاش کو ان ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تو وہ ہیڈ گنڈا سنگھ ایک مقام ہے یہ فیروز پور روڈ کے اوپر، یعنی کہ جو بارڈر ہے حسینی والا پاکستان اور انڈیا کا بارڈر، وہاں سے دریائے ستلج جو ہے وہ پاکستان میں داخل ہو رہا ہے، تو وہاں جا کر انہوں نے وہ لاش جو ہے وہ وہاں بہا دی، تاکہ وہ کوئی حسن ناصر اس کی بھگت سنگھ کی کوئی سمادھی نہ ہو، کوئی اس کی قبر کا نشان نہ ہو، اور لوگ اس کو سمبولک کر لیتے ہیں، پھر لوگ وہاں جائیں گے اس انقلابی کو سلام پیش کرنے کے لیے۔ تو یہ ستلج میں انہوں نے مطلب ہے کہ بھگت سنگھ کی لاش کو بہا دیا، لیکن ورثہ کے حوالے نہیں کی۔ اسی طرح اور کئی واقعات ہیں، وہ اس اسامہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، اس کو بھی مارا یا پکڑا یا جو بھی کیا، اس کی لاش کو بھی جو ہے وہ مطلب ہے وہاں کہیں سمندر برد کر دیا۔ تو یہی حال جو تھا حسن ناصر شہید کی، کہ بھی اگر یہ حسن ناصر شہید کی لاش حوالے کر دی گئی تو وہ ایک سمبل بن جائے گا پاکستان میں بائیں بازو کی تاریخ کا، حریت کا، آزادی کا اور محنت کش عوام کا، اور لوگ وہاں سے پھر جو ہے وہ انیشیٹو حاصل کریں گے۔ تو اس لیے پھر حسن ناصر شہید کی جو لاش ہے وہ انہوں نے غائب کر دی، اور کوئی اور لاش جو تھی وہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دکھا دی۔ تو اس سلسلے میں پچھلے دنوں یعنی کہ یہ 13 نومبر جو ابھی گزرا ہے چند دن پہلے، ایک بی بی سی کے اوپر ایک صاحب نے ایک مضمون لکھا حسن ناصر کے اوپر، بڑا اچھا مضمون تھا۔ اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کے حوالے سے، کوئی ہندوستان کے لوگ تھے، لوگوں کے جو مضامین چھپے، اور میجر صاحب کی کتاب سے حوالہ جات، اس میں میرے بھی ایک پرانے مضمون کا انہوں نے سہیل صاحب نے حوالہ دیا، یہی جو میں نے ابھی روسی سفیر کے ساتھ ان کی ملاقات کی بات کی ہے۔ لیکن اس مضمون میں انہوں نے ایک بڑی ہی یعنی کہ غیر مصدقہ چیز جو ہے وہ حسن ناصر کے ساتھ منسوب کی ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی وہ کسی سی آئی ڈی کے یا پولیس افسر نے بتایا کہ جی حسن ناصر جو ہے اس نے تشدد کے دوران جو ہے وہ تمام اپنے لوگوں کے نام بتا دیے تھے، اور یہ کر دیا تھا اور وہ کر دیا تھا، اور اس وجہ سے وہ بڑے یعنی کہ غمگین تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے خودکشی کر لی۔ یعنی کہ یہی تو استغاثہ کا موقف تھا، یہی تو ان کا ڈرامہ تھا کہ بھی ہم اس شہادت کو خودکشی ثابت کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ اگر نام ہی بتا دے تو پھر اس کو ٹارچر کرنے کی کیا ضرورت ہے، یا اس کو مارنے کی یا شہید کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جو اطلاعات آف دی ریکارڈ اس وقت کے لوگوں کے پاس پہنچی وہ تو یہ تھا کہ حسن ناصر کو تشدد کے دوران شہید کر دیا گیا، ان کے ناخن تک مطلب ہے بھی ایسے نوچ لیے گئے، وہ پلاسیاں ڈال کے، اور پتہ نہیں کیا گیا ان کے پاس جو اوزار ہتھیار ہوتے ہیں، اتنا تشدد کیا، اتنا ظلم کیا۔ لیکن حسن ناصر شہید جو تھے وہ اپنے آدرش پر اور اپنی جو تھی جد و جہد پر وہ قائم دائم رہے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس ملک کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنانا چاہتے ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم کچھ سازشی لوگ نہیں ہیں، ہم کسی دوسری ریاست کے کوئی ایجنٹ نہیں ہیں، ہم اس ملک کے بیٹے ہیں، اور ہم اس ملک کی بہتری کے لیے ایک بہتر پاکستان جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا حکمرانوں سے اختلاف ہے، اگر اس سے امریکہ کو کوئی تکلیف ہے، یا امریکہ کسی برے مقاصد کے لیے یا اپنے مذموم مقاصد کے لیے پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کی راہ میں ہم دیوار بنیں گے۔ تو یہ مطلب اس بات پر ان کا قائم رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ واقعی ایک بہادر اور عظیم رہنما تھے، اور انہوں نے جان دے دی لیکن اپنے موقف سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو 13 نومبر 1960 کو جو ہے وہ حسن ناصر کو شاہی قلعہ میں شہید کیا گیا،
یہ کوئی مطلب یہ پہلی یا آخری ایسی کوشش نہیں تھی۔ اسی مضمون میں یہ لکھا ہے کہ وہ شاید کسی مخبر کی اطلاع پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا کہ وہ کسی دوست کے گھر سے آ رہے تھے اور ان کو۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو یعنی کہ حکومتیں ہوتی ہیں، حکمران ہوتے ہیں، ان کے سورسز ہر سیاسی جماعت میں ہوتے ہیں، اور پھر خاص کر ایسی سیاسی جماعتیں جو انقلاب پر یقین رکھتی ہوں اور جو سرمایہ داری کا خاتمہ چاہتی ہوں، جو جاگیرداری کا خاتمہ چاہتی ہوں، وہاں پر تو اور لوگ بھی زیادہ مطلب ہے بھی وہ سائنٹیفک طریقے سے جو ایجنسیاں اور اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ کے جو ادارے ہوتے ہیں یا جو غیر ملکی ایجنسیاں ہیں وہ اپنی گھات لگاتی ہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے گھات کہ بھئی کچھ لوگ ہوں ایسے کہ جنہوں نے حسن ناصر کی مخبری کی ہو اور ان کو گرفتار کیا گیا ہو۔ اور یہ دیکھیں کہ CIA کی واردات مطلب دیکھیں کہ ایک ایسے یعنی کہ حسن ناصر کی گرفتاری کو اتنا سینسٹائز کیا گیا، یعنی کہ اگلے دن جو خبریں لگیں کراچی اور مختلف اخباروں میں کہ 26 ناموں والا کمیونسٹ گرفتار کر لیا گیا، ایک روپوش رہنما کو گرفتار کر لیا گیا، یہ ہو گیا وہ۔ بھئی ایک عام سیاسی کارکن نیشنل عوامی پارٹی کا آفس سیکرٹری ہے، وہ مزدوروں میں کام کرتا ہے، ٹریڈ یونین میں کام کرتا ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ بھی اس سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ خطرہ وہی تھا جو میں نے عرض کر دیا ہے کہ بھئی اگر پاکستان اور روس کی یہ دوستی قائم ہو جاتی تو پھر آگے جا کے امریکہ جو تھا پاکستان کو فوجی اڈے کے طور پر استعمال نہ کرتا، پاکستان جو تھا اس ملک کو پاکستان کو امریکہ ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ کے طور پر استعمال نہ کر سکتا، اور جب پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ملک ہوتا تو نہ افغانستان کے لیے ہم استعمال ہوتے، نہ مڈل ایسٹ میں ہم استعمال ہوتے، نہ ہم سوویت یونین کے خلاف استعمال ہوتے، نہ ہم چین کے خلاف جو ہمارے PIA کے طیارے جاسوسی کرتے رہے نہ وہ ہم کرتے، نہ ہم کو آٹ والا اڈا جو تھا وہ امریکہ کو دیتے، اور نہ اس طرح کا امریکہ کا ہماری حکومتوں کے اوپر شکنجہ ہوتا کہ ٹیلی فون پر حکومتیں بدلتی ہیں، وہاں جو بائیڈن جیتتا ہے یہاں لوگوں کی آس امید وہ بن جاتی ہے کہ جی اب فلاں آ گیا اور اب یہاں حکومت کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ پاکستان چونکہ ایک نیم نو آبادیاتی اور جدید نو آبادیاتی ریاست ہے، ہم کوئی آزاد اور خود مختار ریاست نہیں ہے ابھی۔ تو وہ جو آزادی اور خود مختاری کی جد و جہد تھی وہ حسن ناصر شہید نے اور ان کے رفقا کار نے اور بہت سارے اور بائیں بازو کے لوگوں نے، میجر اسحاق نے، عابد حسن منٹو، CR اسلم وغیرہ، جام ساکی صاحب، یہ سب وہ لوگ ایک ہی جو قافلہ تھا اس کے مسافر تھے، اور وہ قافلہ حسن ناصر شہید والا تھا۔ تو وہ ابھی وہ جد و جہد جو ہے وہ مطلب جاری ہے لوگوں کی، وہ کوئی جد و جہد ختم نہیں ہوئی۔ تو اس لیے جو اصل مدعا ہے کہ اگر ایسے لوگ جو کسی آدرش کے لیے، کسی بڑے مقصد کے لیے، آزادی کے لیے، خود مختاری کے لیے اگر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، ایسے لوگ جو اس طرح کی جد و جہد کرتے ہیں، اس طرح کی سیاست کرتے ہیں اور عوام کے مفادات اور محنت کشوں اور مزدور طبقے کے مفادات کی جدوجہد کرتے ہیں، ان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے نہیں، اس دھرتی کے لیے، اس کی آزادی اور خود مختاری کے لیے اور محنت کشوں کے راج کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ان کو ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔